بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معزز اور محترم سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ قیمتی موقع عنایت فرمایا کہ آپ کے سامنے میں کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کر سکوں۔ آج کے خطاب کا موضوع ہے سورۃ الاخلاص کی مختصر تشریح۔ محترم حضرات، اس سورہ بہت مشہور اور معروف سورہ ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ امت کے ایک ایک فرد کو یہ سورہ یاد ہوگی۔ ویسے اس سورہ میں بالکل آسان لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، دیکھنے میں بھی چھوٹی سورہ ہے،
اس سورہ کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانے میں، تو یہ مکی سورتوں میں سے، اور ترتیب نزول ہے 22، اور قرآن مجید کی تمام تر سورتوں میں اس کی ترتیب ہے 112۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پورے سورے 114 ہے، تو آخری کی طرف سے یہ تیسرے نمبر کی سورہ ہے، اور چھوٹی سورتوں میں یہ ایک سورہ شمار ہے۔ بالکل آسان ہے پڑھنا، بالکل آسان ہے سمجھنا، معنی اور مفہوم بھی بالکل آسان ہے، اور اس کے پڑھنے کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں کیا فرمایا ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ محترم حضرات، اس سورہ کے کئی نام ہیں۔ ایک نام جو ہم سبھی جانتے ہیں، مشہور ہے، سورۃ الاخلاص۔ قرآن مجید میں ویسے 114 سورہ ہے، اور 114 سورہ میں 112 سورہ کو دیکھ لیا۔ 112 سورتوں کا نام اسی سورہ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اسی لفظ سے اس کا نام موسوم کر دیا گیا ہے۔ 112 سورتوں کا جو نام ہے، تو اسی سورہ میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسی لفظ سے وہ سورہ موسوم ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں بقرہ کا واقعہ ہے، اور بقرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مذکور ہے اس سورہ میں۔ اسی طرح سورہ آل عمران، خانوادہ عمران کا تذکرہ ہے اس میں۔ سورہ نساء، عورتوں کے زیادہ تر مسائل اس میں ذکر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں آخری تھی سورہ فلق، سورہ ناس، تو اس سورہ میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، اسی ورڈ سے اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا۔ تو 112 سورتوں کا نام اسی سورہ میں استعمال شدہ لفظ سے موسوم ہے۔ لیکن صرف قرآن مجید کے 2 سورے ایسے ہیں جس میں اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، لیکن وہ لفظ اس میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ میں کہیں بھی الفاتحہ لفظ نہیں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص میں کہیں بھی اخلاص کا لفظ ذکر نہیں ہوا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے صرف ایک اللہ واحد کے لیے عبادت کرنا، خلوص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ اخلاص ہے۔ ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ ہر چیز، ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت جیسی ہوگی، ہماری عبادات کے اجر و ثواب بھی ایسے ہوں گے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے نیک نیتی سے کوئی عبادت بجا لاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی مطلوب کے لیے کوئی نیت کر کے ہم عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اسی کے حساب سے آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ برکت اس سورہ کے اور بھی نام ہیں، اس سورہ کے اخلاص کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔ جیسے سورہ کا ایک نام ہے نجات، یہ سورہ کی تلاوت اور اس سورہ کا پڑھنا باعث نجات ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وجبت الجنہ، جنت واجب ہو گئی اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے جس سے یہ سورہ پڑھتے ہوئے آپ نے سنا تھا اور بار بار پڑھ رہے تھے وہ سورہ، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے وجبت الجنت، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔
اسی طرح اس سورہ کا ایک نام ہے توحید، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورے میں توحید کا تذکرہ فرمایا ہے. صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ توحید ہے. اور اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے توحید کے جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے 2 قسموں کا اس سورے میں تذکرہ فرمایا ہے. کیونکہ دنیا میں عمومی طور پر اسی چیز کا نزاع ہے، اسی چیز کا اختلاف ہے. کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کے رب ہونے میں اختلاف نہیں کرتا. توحید ربوبیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں اختلاف ہے. تو اللہ رب العالمین کی اس سورہ میں اس سورہ کا ایک نام توحید بھی ہے اور ایک نام الصمد بھی ہے. صمد، بے نیاز ہے اللہ رب العالمین ہر چیزوں سے. اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین کو نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ نیند کی ضرورت ہے، نہ اونگ کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچے کی ضرورت ہے. دنیا کی تمام تر چیزوں سے اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ رب العالمین پاک ہے، مقدس ہے، منزہ ذات ہے. اس لیے اس سورہ کا ایک نام الصمد بھی، اور بھی نام ہے. اس کا نزول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں. آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ کے تعلق سے اس کا سبب نزول جو بیان فرمائے جاتے ہیں اور مفسرین بیان فرماتے ہیں تو اس سلسلے میں کئی احادیث ذکر ہیں. مشرکین مکہ کی طرف سے یہ سوال ہوا، کبھی یہودیوں کی طرف سے، خیبر کے یہودیوں کی طرف سے سوال ہوا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ نجران کے نصارہ کی طرف سے یہ سوال ہوا. اور سوال کیا تھا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے والوں کو سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے معبودان باطلہ سے منحرف ہو کر کے، معبودان باطلہ کو ٹھوکر مار کر کے صرف ایک الہ واحد کی عبادت کو قبول کر لینا. تو مکے والوں کے سامنے جب رب کا تذکرہ ہوا، مشرکین مکہ کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی عبادت کا تذکرہ ہوا تو سوال اٹھا اس کے ذہن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس رب کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، کس رب کی عبادت کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے. اور یہی سوال دوسرے اقوام کے ذریعے بھی ہوئے. جیسے یہودی تھے اس زمانے میں، نصارہ تھے یعنی عیسائی تھے یا مجوسی تھے. اور اس وقت جو تصور تھا عبادت کا، جو اس کے ذہن و فکر میں تصور تھا، مشرکین مکہ کے ذہن و فکر میں صرف لات منات یغوث یہ تصور تھا. اس کے ذہن و فکر میں عبادت کس کی جائے، اس کا ایک مجسمہ، اس کی ایک تصویر تھی. تو اللہ رب العالمین، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر، ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو دعوت دیا اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا. تو مشرکین مکہ کی طرف سے یہ سوال اٹھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس رب کی عبادت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، اس رب کا نسب کیا ہے، اس رب کا حسب کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے. ہم تو اب تک اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے رہے، حجر اور شجر کی عبادت کرتے رہے، قمر اور شمس کی عبادت کرتے رہے، لیکن آپ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے. اس کی صفات کیا ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے حسب نسب کیا ہے. کیونکہ مکہ کا ایک دستور تھا کہ آپ کسی سے پوچھتے تمہارا نام نہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا تھا، بلکہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ انسبہ لنا، ہمارے لیے ہمارے سامنے ان کا تذکرہ کرو کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کے قبیلے کون سے، اس کے خاندان کون سے، جس سے وہ پہچانا جاتا تھا وہ فلاں قبیلے سے، فلاں اس کا باپ، فلاں اس کا دادا ہے، وہ فلاں ذات سے، وہ فلاں خاندان سے. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیے تو یقینی طور پر مشرکین مکہ کے ذہنوں میں یہ فکر، یہ سوال اٹھا، ان کے ذہن و فکر میں یہ سوال اٹھا کہ کس رب کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، کس رب کی عبادت کی طرف ہمیں بلائے جا رہے ہیں. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ جس رب کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہے ہیں،
صفات کیا ہیں، اس کے حسب نسب کیا ہے بتائیے. اسی طرح یہودیوں کی طرف سے سوال ہوا، اسی طرح عیسائیوں کی طرف سے سوال ہوا کہ جس رب کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں وہ کس جنس سے ہے. بلکہ یہودیوں کی طرف سے یہاں تک سوال ہوا، نصارہ کی طرف سے یہاں تک سوال ہوا کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو آگ سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اللہ رب العالمین دوسری مخلوق کو دوسری خمیر سے بنایا. تو اللہ رب العالمین کس خمیر سے، کس جنس سے؟ ہمیں بتائیے، اس کا جنس بتائیے. کیا لوہے سے ہے، چاندی سے ہے، سونے سے، تانبے سے، حجر سے یا زرع سے؟ تو اس سوال کا جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمایا اور تمام لوگوں کے عقائد پر ایک دندان شکن یہ جواب دیا گیا، مشکل جواب دیا گیا کہ تم جس خدا کا تصور اپنے ذہن و فکر میں رکھتے ہو، خدا وہ نہیں ہے. خدا ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ذات ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرما کر کے ان تمام سوالات اور تمام فکر و افکار کی تردید فرما دی ہے جو اس وقت میں اپنے آپ کو تصور کیا جاتا جس کی عبادت کی جاتی تھی. اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرما کر کے اللہ رب العالمین اپنے صفات پر تذکرہ فرما دیا. اس سورے کے پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن اس کے مضمون اور اس کے عنوان کو دیکھیں گے تو اس کے اندر بڑی گہرائی ہے. دین اسلام کا تمام تر خلاصہ اس سورے میں پیش کر دیا گیا. اللہ رب العالمین کے تمام تر صفات کو اس میں پیش کر دی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے. تو اللہ رب العالمین کے مختلف اللہ ہونے کی تردید فرما دی. یہودی جو عزیر کو اللہ ایک اللہ کے دعویٰ کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن ساتھ ساتھ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی شمار کرتے تھے، اللہ کا بیٹا کردانتے تھے. اسی طرح عیسائی کا عقیدہ تھا، ایک اللہ کے دعوے دار تھے، وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے، ماں مریم کو اس کی بیوی تصور کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح مجوسی آگ پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے. اسی طرح اور دوسرے اقوام تھے، سبائی تھے، وہ دوسرے جسموں کی عبادت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے تمام کے عقائد کو تردید کر دی اور فرمایا تمہارا رب صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ احد قل هو اللہ احد. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تمام تر چیزوں سے ہم محتاج ہیں. اللہ غنی ہے، اللہ داتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے تمام تر چیزوں سے. نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی، نہ اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی بال بچی کی ضرورت ہے، نہ کسی نوکر کی ضرورت ہے، نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے، نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے. وہ صرف ایک ہے، اکیلا ہے اور وہ سمد ہے. امام عامش نے ایک روایت نقل فرمایا اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے الصمد کے بارے میں کہ الصمد کی تشریح کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصمد کا مطلب ہے سیادت و قیادت میں وہ انتہا درجہ کا ہو، انتہا درجہ کا، کہ اس کے بعد کوئی سیادت و قیادت نہیں. تو اللہ رب العالمین اس کے لائق ہے کہ اللہ رب العالمین تمام تر چیزوں سے پاک اور منزہ ہو کر کے تمام دنیا کا حاکم ہے، تمام دنیا جہان اور آخرت کا حاکم ہے. صرف ایک واحد قہار ہے جو ایک اکیلا ہے، مالک الملک ہے، رب تو جہاں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اور بتایا، کیونکہ عیسائیوں کا اور پھر یہودیوں کا جو عقیدہ تھا اولاد کے بارے میں، والدین کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، اللہ رب العالمین کے بیویاں ہیں، اور پھر مشرکین مکہ کے تعدد خدا کے جو قائل تھے اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ملائکہ کوئی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے بیٹے کہلاتے تھے، بیٹیاں کہلاتے. تو پھر ان عقیدے کی تردید اللہ رب العالمین نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، کہ اللہ رب العالمین نہ کسی سے جنا ہے، نہ کوئی اس سے جنا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے.
اللہ رب العالمین اکیلا ہے، ایک ہے. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو سمجھایا ہے، اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو سمجھایا ہے، جن کا یہ عقیدہ آج تک چلا رہا ہے. اگر وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو اور توحید کامل کو یقین کے ساتھ قبول کر لیتے تو یہ عقیدہ اس کے اندر نہیں ہوتا. انہوں نے یہ عقیدہ رچ دیا، انہوں نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے، اللہ رب العالمین کی بیوی ہے ماں مریم علیہ السلام. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ذات. اسی طرح عزیر کو اللہ رب العالمین کا بیٹا بنایا یہودیوں نے. تو پھر یہودیوں کے بھی افکار کی تردید ہو رہی ہے، عیسائیوں کے افکار کی تردید ہو رہی ہے، اور پھر مشرکین مکہ کے افکار کی تردید ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین الہ واحد ہے، اللہ رب العالمین معبود برحق ہے، اور وہ ایک ہے، اکیلا ہے. صرف ایک ہی ذات ہے اللہ رب العالمین کی جو عبادت کا مستحق ہے، معبود برحق ہے. نہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی کا اولاد ہے. اللہ رب العالمین کے نہ کوئی بیوی کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. اللہ رب العالمین تو اکیلا ہے، ایک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک الملک ہے، رب تو جہاں ایک ہی. تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں بتائی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس صورت کی فضیلتیں بھی بہت ساری فضیلتیں. اس صورت کو رقیہ شرعیہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں سورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھوں کو سارے بدن پر، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا سارے بدن پر ملتے تھے، اور پہلے سارے چہرہ اور پھر سامنے سے شروع کرتے تھے. اور ایسا ہر رات اور 3 بار کرتے تھے اللہ کے ساتھ. اسی طرح ہم سبھی جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اور شام کے وقت، صبح اور شام کے اذکار میں بھی یہ شامل ہے. 3 مرتبہ صبح کے بعد، صبح فجر کے بعد، اور 3 مرتبہ شام میں پڑھنے کا ہے، ذکر ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس صورت. ایک مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ پر بھیجا اور اس کو اس کا لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، اور وہ روانہ ہوئے سفر پر. تو وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو نماز میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر دوسری سورہ پڑھتے تھے. پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر دوسری سورہ پڑھتے تھے. یہی ماجرا پورے سفر میں ہوا. ان کے ساتھیوں نے کہا بھائی ایک ہی سورہ پڑھو، یا تو سورہ اخلاص پر اپنی قرات کو ختم کر دو، یا دوسری کوئی سورہ ملا رہے تو اس کو چھوڑ دو. لیکن اس نے نہیں مانا. اور جب سفر سے واپس ہوئے صحابہ کرام تو اس کا تذکرہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان ساتھیوں سے پوچھو جو پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کر رہے تھے. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اس سورے میں اللہ رب العالمین نے اپنے صفات کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور مجھے اللہ رب العالمین کے ان صفات سے محبت ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خبر دے دو، اخبرونی، ان کو خبر دے دو کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے. یہ محبت نے اللہ رب العالمین کی محبت تجھے حاصل کرتا ہے. تمہیں سورہ اخلاص سے محبت ہے، تم سورہ اخلاص سے تمہارے پسندیدہ سورہ ہے، اس کی محبت نے اور اس کی چاہت نے اللہ رب العالمین کی محبت تجھے حاصل کر. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ مسجد قباء میں ایک انصاری صحابی کی باری تھی نماز پڑھانے کی. تو مسجد قباء میں جو امامت کرا رہے تھے تو اس کا یہ روزمرہ کی عادت تھی کہ وہ نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. کوئی سورہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ پڑھتے تھے، اور پھر اس کے ختم ہونے کے بعد سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، اور اس کی وجہ سے نماز لمبی ہو جایا کرتی تھی.
تو دوسرے صحابہ کرام نے اس کو بتائے کہ بھائی مختصر کرو، ایک سورہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا. وہ صحابی انکار کر دیے کہ میں اسی طرح نماز پڑھاتا رہوں گا، تم اگر پڑھنا چاہ رہے ہو تو اسی طرح پڑھو، میں یہی تلاوت سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گا، دوسری سورت کی بھی تلاوت کروں گا، یا تو تم میرے پیچھے پڑھو لیکن یا تو میں تمہیں امامت کرنا، میں اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. چنانچہ جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ ہوا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کے مشورہ کیوں نہ قبول کر لیتے ہو. اس صحابی سے امامت جو کروا رہے تھے اس سے فرمایا تم اپنے ساتھیوں کی مشورہ اور رائے کو کیوں نہ قبول کر لیتے ہو کہ وہ مشورہ دے رہے ہیں ایک سورہ کافی ہے تمہارے لیے نماز میں، تم اس پر عمل کرو. اس نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے محبت ہو گئی، اس سورہ سے مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے یہ سورہ بڑی پسند ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کی محبت نے اللہ رب العالمین کی محبت تجھے حاصل کر دی. اللہ رب العالمین تجھ سے محبت کرتا ہے اس سورہ کی محبت کی وجہ سے. پھر اسی طرح اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پاس ہوئے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ اپنے بھائی کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ رات میں یہ پوری رات یہی سورہ کی تلاوت کرتے رہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہے، بار بار اس کی تلاوت کر رہے تھے. اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کم تر سمجھے، اس لیے صبح میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمائے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات بھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اور اس کی حقانیت نہیں سمجھ پائے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت الجنت، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور موجب جنت دخول جنت بن گئی. غرض کی اس سورہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور اس سورہ میں جو عناوین اور مضمون ہیں وہ دنیا کے تمام تر عقائد کی تردید کرتی ہے. صرف ایک خدا واحد کا عقیدہ پیش کرتی ہے سورہ، صرف ایک اللہ واحد معبود برحق کا عقیدہ پیش کرتی ہے سورہ، اور دنیا کے تمام تر معبودان باطلہ کے جو عقیدے ہیں ان کی تردید کر رہی ہے، ان کے ریجیکٹ کر رہی ہے سورہ. الغرض یہ سورہ انتہائی مضمون والے اور انتہائی عناوین والے سورہ، بہت عمیق معنی اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے تھے تو فجر کی سنت پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ عام حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں اکثر یہی دو سورے پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورے میں توحید کا تذکرہ فرمایا اور توحید ہی اسلام کی بنیاد ہے. توحید کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العالمین تمام انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمائے. توحید کا اعلان ہی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں سے دشمنی مول لینی پڑی. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھ درد یا صحابہ کرام نے سے تکالیف جھیلی اس لیے، اور اسی توحید کا ایک درس ہے قل هو اللہ احد میں ایک لفظ احد کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ اس کا آقا امیہ بن خلف اس کا آقا تھا، یعنی وہ زرخرید غلام تھے. اب اسلام قبول کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیے، اور جب اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر اس کے آقا امیہ بن خلف کو معلوم ہوئی تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے لگا. چلچلاتی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت میں ان کو لیٹا کر کے بڑے سینے پر بڑا چٹان رکھ دیتے تھے، پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتے تھے کہ اے بلال تو محمد کے دین سے واپس آ جا، پرانے دین پہ آ جا، پرانے دین کو اختیار کر لے. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کا نعرہ، احد احد کے لفظ نکلتا تھا، صرف احد احد بلال رضی اللہ. اسی احد احد سے یہ ماخوذ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نعرہ احد احد قل هو اللہ احد. اس سے واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ کے نزول کا زمانہ یعنی ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانہ تھے اسلام کا، اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی.
ویسے مفسرین کرام نے اس کے نزول کا زمانہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوا، بعض کہتے ہیں مکہ میں نازل ہوا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوا اور یہ مکی سورتوں میں سے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے ذریعے سے جو پیغام دیا ہے، اسلام کا یہی ایک پیغام ہے، اسلام کا یہی پیغام ہے۔ اور اس سورہ کے فضیلت میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ قرآن فرمایا، 1/3۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ پڑھتا ہے یہ سورہ کو تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ کی تلاوت سورۃ قرآن کا ثواب کے برابر ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ قرآن قرار دیا ہے، اور مفسرین کرام نے اس کی عمیق گہرائی میں جاتے ہوئے یہ پیش کرتے تفسیر کہ اللہ رب العالمین نے جو بنیادی اصول اس سورہ میں بیان فرمائے یہ 3 ہی ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی اصول 3 ہی ہیں، وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، اور رسالت کی گواہی، اور آخرت پر یقین۔ اور انہی 3 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سورہ کو ہم جتنا آسان سمجھتے ہیں، معنی اور مضمون کے لحاظ سے، عنوان کے لحاظ سے بڑی گہرائی اس کے اندر، بڑی عمیق گہرائی ہے اور بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سورہ کے پڑھنے والے کے گھر میں امن و سکون عطا فرماتا ہے، اور اس سورہ پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین پڑھنے والے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول یہ سورہ بڑی معنی خیز سورہ ہے، یاد کرنے میں بالکل آسان ہے، یاد کرنے میں بالکل سہل ہے، پڑھنے میں بالکل آسان ہے، لیکن معنی اور مطلب میں، عناوین میں اور موضوعات میں بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر صفات بیان فرمایا، الصمد کا صفات بیان فرمایا، لم یلد ولم یولد کا صفات بیان فرمایا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اس صفت کو بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی لڑائیاں، جو کچھ بھی اسلام اور دشمنوں کے درمیان ہو رہی ہے، یہ اسی چیز کے لیے۔ آج مسلمانوں کے درمیان جو انتشار اور افتراق ہے، اسی چیز کے لیے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات کو دوسروں کے اندر بھی شامل کرتے ہیں، دوسرے کے صفات کو اللہ رب العالمین کی صفات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین منزہ ہے تمام تر عیوب سے۔ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ رب العالمین کسی کا اولاد ہے، اور اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء، وہ صفات سے متصف ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد۔ میرے کہتے اس سورہ میں بہت ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اس سورہ کے معنی اور مطلب کو غور سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہماری نجات کے لیے صرف ایک سورہ کافی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے اس سورہ کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس سورہ کو دل کی گہرائی سے قبول کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور اس سورہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو وہ ضلالت سے بچ جاتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور پھر توحید کے راستے پہ چل پڑتا ہے، وحدانیت کے قائل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، معبود برحق ہے، اس کا وہ دعویدار ہو جاتا ہے، وہ توحید خالص والا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سورہ کو دل کی گہرائی سے قبول فرمائے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے، اس کے مفہوم کو جانے، اس کے اندر جو عقائد پیش کیے اور عقائد کو سمجھے۔ صرف خالی خودی یوں ہی دہراتے ہوئے نہیں، اگر یوں ہی آپ پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو وہ بھی ثواب ملے گا، لیکن اس کے معنی اور مطلب کو دھیان سمجھیں گے تو سورہ کے جو مقاصد ہے، اس سورہ کے نزول کرنے کا جو اللہ رب العالمین نے نصیحت اس میں بیان فرمایا، جو موعظہ بیان فرمایا، جو مقصد بیان فرمایا، وہ چیزیں حاصل ہوگی، اور وہ چیزیں توحید۔ میرے کیف اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بے شمار باتیں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو، سب لوگوں کو اس سورہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے سارے اعمال کو اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے روزمرہ بلکہ صبح اور شام کے اذکار میں سورہ کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، صبح میں بھی پڑھنے، شام میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
بلکہ بعض روایتوں سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد یعنی ہر مرتبہ ایک مرتبہ اس سورہ کو پڑھنا ہے اور صبح اور شام میں 3 بار پڑھنا ہے. تو ان سوروں کو اپنے روزمرہ کے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سورہ کے معنی اور مطلب کو ہمارے پاس بہت ساری زبانوں میں قرآن مجید ہے. آپ کو تیلگو آ رہی ہے تیلگو زبان میں پڑھے, اردو آ رہی ہے اردو زبان میں پڑھے, انگلش آ رہی ہے انگلش میں پڑھے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے ذہن میں اپنے افکار میں پیوست کر لیں. یقینی طور پر اگر ایک سورے کے معنی اور مفہوم کو ہم سمجھیں گے تو یقین مانیے ہماری توحید بالکل خالص ہوگی اور ہم ایک اللہ واحد کے اقرار کرنے والے موحد میں شامل ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب لوگوں کو توحید پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ توحید کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توحید کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر ایک بندے کو یا اللہ توحید کی دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سورے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور جو ثواب اور جو اجر ہے اللہ اس سورے کے پڑھنے کے جو حاصل ہوتے وہ حاصل ہم کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم.